کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کو پورا کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ میں حضرت قاری احمد علی فلاحی صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت قاری صاحب کی مصروفیت بہت ہے، وہ ساری مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر کے یہ سارے قافلے کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کے درمیان خطاب فرما کر کے ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرماتے ہیں۔ یہ جو نوشہ حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ حضرت قاری صاحب کے بیان کو غور سے سنیں۔ حضرت قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بیان میں ملکہ عطا فرمایا ہے۔ کسی شاعر نے حضرت قاری صاحب کی ہی لیے یہ کہا تھا کہ یوں ہی نہیں چل کے یہ طرز سخن آیا ہے، یوں ہی نہیں چل کے یہ طرز سخن آیا ہے، پیر دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ حضرت قاری صاحب ہم سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع ساتھ میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی مکرم اور محترم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ نے ہم سب کو یہ گروپ ویڈنگ کہو، اجتماعی نکاح کہو، سمو لگن کہو، اس میں اللہ نے پھر ایک مرتبہ ہم کو جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ پورا مجمع آمین کہے گا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور یہاں جتنے نکاح ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نکاحوں میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ میں ذرا بلند آواز سے بولیں گے آمین؟ یہ 101 نہ بولے، میرے کو سمجھ میں آتا ہے، وہ تھوڑے شرما رہے ہیں۔ آپ سب کے نکاح ہے؟ آپ سب کی شادی تو نہیں نا؟ تو آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بہت جلدی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بولو آمین۔ بلند آواز سے بولے آمین۔ میں بہت اس وقت شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آپ جتنے نکاح مالیگاؤں میں دیکھ رہے ہیں، یا اسی طرح گزشتہ کل یسٹرڈے ہم نندربار میں تھے، اور اس سے پہلے ہم سورت لمبایت میں تھے، اور کئی سالوں سے یہ سلسلہ گروپ ویڈنگ کا سلسلہ، اسی طریقے سے کیٹریک آپریشن کا سلسلہ، ڈائیلیسس کا سلسلہ، ایجوکیشن میں بچوں کی کاپیوں کا اور پین کا سلسلہ، اور اسی طرح گروسری کٹس یعنی اناج تقسیم کرنے کا سلسلہ، ایک لمبے زمانے سے ہم لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے کھل کر حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی نام میرا آتا ہے، کبھی نام ان کا آتا ہے، کبھی نام ان کا آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں سالوں سال سے یہ جتنے سوشل ورک ہو رکھے گئے اس کے بانی مبانی کہو اور اس کے سارے اصل ذمہ دار کہو، وہ ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہ میں۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے، اللہ ان کی فیملی کو قبول فرمائے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن سبب کے درجے میں اگر یہ نہ ہوتے تو یہ سارا کام وجود میں نہ آتا۔ اس لیے آج ہم کو جو اصل روحانیت ہے، اصل حقیقت ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم، اور یہ بہت محنت کرتے ہیں۔ اللہ
तबारक व तआला ने इनको गुनाह गो खूबियों से नवाजा है। जैसा भी कहा जाता था कि जब अगर हमको चूँकि अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं आती है, वरना इनका अंग्रेज़ी में हम बयान सुने हम हैरान हो जाए। इसी तरीके से मराठी ज़बान भी ये जानते हैं, हिंदी ज़बान जानते हैं, फ़ारसी ज़बान जानते हैं, अरबी ज़बान जानते हैं। ये उलूम अक़लिया और उलूम नक़लिया दोनों के माहिर है। जहाँ इनका दर्स कुरान है, जहाँ इनका दर्स हदीस है, जहाँ इनका दर्स फ़िक़्ह है, वहाँ इनका दर्स नहव है, अरबी ग्रामर है, यानी जामिउल उलूम वल फ़ुनून अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बनाया है। यह हमारी खुशनसीबी है कि 5 साल के बाद ये हमारे दरमियान आए। अल्लाह तबारक व तआला इनके जान माल में बरकत अता फरमाए। और जो ये सदर मोहतरम है फेज़ वेलफेयर एड के, अल्लाह इनकी इस सदारत को कबूल फरमाए। और जितने कारकुनान हैं फेज़ वेलफेयर एड के, अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैं बहुत खुश हूँ आज हमारे दरमियान में शहर मालेगांव की नाक कहो या शहर मालेगांव के आलिम रब्बानी कहो या फैज़ सुबहानी कहो, हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब दामद बरकातुहुम भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे बहुत करीबी अहबाब जो बहुत मेहनत करते हैं और ये सारा मंजर हमें सामने नज़र आता है। उसमें हमारे सूरत से आने वाले हाजी जुनेद ओरा वाला है और मालेगांव के मेरे बहुत ही प्यारे 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 मरहूम रशीद शेखानी के बेटे, बहुत ही प्यारे बेटे मोहम्मद हारिस, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और मेरे बेटे फराज भी यहाँ पर मौजूद है। और हमारे मुफ्ती मोहम्मद अली जो है, इनके बिरादर निस्बती यानी इनके साले जो अभी आपके सामने बातें कर रहे थे, मोहम्मद हुसैन पंजवानी, वो भी यहाँ हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं अब सोच रहा हूँ कहूँ तो क्या कहूँ, इसलिए कि यहाँ तो तहरीर तकरीर दोनों हो गया। सबसे पहले हमारे कारी साहब ने इतना अच्छा किरात पढ़ा और उसके बाद में फिर आज़ाद अनवर ने तो धूम मचा दी। मैं बहुत सोचता था, अब मैं नतीजे पर आया। आज़ाद अनवर तवज्जो कि जितनी जगह मैं प्रोग्राम में जाता हूँ ना मौलाना, जितनी जगह प्रोग्राम में जाता हूँ बड़े बड़े शायर आते हैं और सबको देखता हूँ, मौसम ठंड हो या गर्म हो सदरी पहन कर आते हैं। ठंड मौसम हो आज़ाद अनवर या गर्म मौसम हो सदरी पहन कर आते। मैं कभी कभी चौंकता था कि ये सदरी पहन कर क्यों आते, इतनी गर्मी चिलचिलाती गर्मी, इसमें सदरी पहनने की क्या ज़रूरत है। फिर मुझे मालूम हुआ कि जब पढ़ते जाते तो पैसे आते जाते तो एक जेब इधर, एक जेब इधर, एक जेब इधर, एक जेब इधर, इसलिए आज मैं भी पहन कर आ गया हूँ। मुफ्ती इस्माइल साहब आज मैं भी पहन कर आया हूँ। आप शुरू फरमाएंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये हमारे आज़ाद अनवर, अल्लाह हमारे इस बेटे की जो अंदाज़ है पढ़ने का, अल्लाह और भी ज़ोरे बयान अता फरमावे। मैं क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ है, शोर ना करे, बैठ जाए, अपनी जगह पर बैठ जाए, कोई उठकर ना जाए, सब अपनी जगह पर रहे, वॉलंटियर हजरात भी अपनी जगह पर रहे। जी कारी साहब। जी भाई देखो, मैंने कहा ना कि निकाह पर जो बोलना था, क्योंकि जब मैं यहाँ एंटर हुआ तो हमारे मुफ्ती हसनैन साहब इतना अच्छा निकाह पर बोल रहे थे। मैं सोचा जो मैं बोलने आया था वो बोल गए, अब मैं क्या बोलूँगा। फिर हमारे भाई ने इतना अच्छा निकाह पर बयान किया तो वो भी बहुत अच्छा। और हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब को तो निकाह इतना पसंद आया कि किताब ही लिख डाली मुफ्ती इस्माइल साहब ने। तो अब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ निकाह के ऊपर। और हमारा बेटा हारिस कहता है आपके लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। मैंने कहा वक्त की पाबंदी नहीं, मेरी बीवी इंतजार कर रही है। खैर आप सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये हम ग्रुप वेडिंग, ये समूह लगन जो तकरीबन 964 तक पहुँच गया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम 1000 का टारगेट पूरा कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं अभी यहाँ जितने निकाह पढ़ाने वाले थे उनको मैं फूल पहना रहा था, उसमें एक शायद यही थे, आप ही थे ना। इनको मैंने जब पहनाया ना तो मेरे को कहते मेरा निकाह का पहना रहे हो ये। मैंने कहा निकाह का पहनाया होता तो तेरे को नहीं पहना था, पहले मैं खुद 4 पहनता। मैं अपना सोचता कि तेरी सोचता।
خیر ہم سب یہاں پر جمع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب بولے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں ایک دعا پڑھاؤں گا رجب مہینے کی تاکہ ہم سب سنت کو زندہ کر لیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب مہینہ انٹر ہوتا تھا ہمارے نبی دعا مانگتے تھے, اور یہ دعا کا ایکسپیرینس کر لو. آپ کو 9 مہینے میں جو کاروبار میں برکت نہیں ہوئی ہوگی, آپ یہ دعا پڑھ لو, رجب مہینے میں آپ کو جان مال عمر میں برکت ملے گی. آنے والے شعبان مہینے میں جان مال عمر میں برکت ملے گی, اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچائیں گے. کون سی دعا پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ ہمارے نبی پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. چلو میں آپ کو پڑھاتا ہوں. اللہم, آواز نہیں آ رہی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. میں کہتا ہوں یہ دعا رمضان کے کنارے تک پڑھتے جاؤ, بہت پیاری دعا ہے. 9 مہینے میں جو کاروبار میں برکت نہیں ہوئی, قسم اللہ کی اس دعا کی برکت سے برکت ہوگی. اور اگر آپ کو عربی میں یاد نہ ہو تو ترجمے میں 3 باتیں مانگے. اے اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما, آمین بولو نا. اے اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما, بولو آمین. اللہ آنے والے شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما, بولو آمین. اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے, بولو آمین. تو یہ دعا ہم باقاعدہ مانگتے رہیں گے. اللہ رجب مہینہ ہو تو بھی برکت والا مہینہ, اللہ شعبان مہینہ تو بھی برکت نازل فرما, اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے, بولو آمین. اب میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ یہ گروپ ویڈنگ کیوں ہوتا. کتنے لوگ کہتے ہیں یہ سمو لگن, یہ گروپ ویڈنگ, یہ اجتماعی نکاح, یہ کیا ہے؟ کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لیکن تھوڑا سا میں آگے چلوں گا. میرے پیاروں سچ بتانا, یہ کون سا مہینہ, ساتھ میں کہو نا کون سا مہینہ؟ رجب مہینہ. اور اس مہینے میں ہمارے آقا, بولو نا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. اور ایسی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں ایک سٹاپ آیا جس کو کہتے کوہ طور. بولو کیا کہتے کوہ طور. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بس دعا کریں کہ اب یہ پاور نہ جائے, کیونکہ وہاں پاور جاتا ہے, یہاں ہمارا پاور جاتا ہے. اس لیے آپ سب بالکل توجہ, بہت مختصر بات اور بہت پیاری بات. سب کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رجب مہینہ ہے جس کی اب رات آنے والی ہے, 27ویں رجب رات آنے والی ہے, بولو انشاءاللہ. اس رات میں ہمارے نبی نے 2 سفر کیے. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی نے کتنے سفر کیے؟ ایک ہی رات میں ہمارے نبی نے 2 سفر کیے. ایک سفر زمین والا, ایک سفر آسمان والا. بولو ایک سفر زمین والا, ایک سفر آسمان والا. زمین والے سفر کو عربی میں اسراء کہتے ہیں. بولو زمین والے سفر کو عربی میں اسراء, اور آسمان والے سفر کو معراج. ہماری زبان پر ہوتا معراج والی رات, معراج والی رات, معراج والا مہینہ, لیکن حقیقت میں 2 سفر ہے. ایک زمین کا سفر ہے جس کو اسراء, ایک آسمان کا سفر ہے جس کو معراج. زمین کے سفر کو اللہ نے اتنے پیارے انداز میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سفر کو بیان کیا, لیکن زمین کے سفر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل, بولو کون تھے ساتھ میں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے. ایک جگہ آئی جہاں رکنا, کئی جگہ پر ہمارے نبی رکے ہیں زمین کے سفر پر. ایک جگہ آئی پہاڑ آیا, بولو کیا آ گیا؟ پہاڑ آ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر ہمارے نبی نے پوچھا یہ پہاڑ, کہا یہ کوہ طور ہے. حضرت موسیٰ یہیں پر آتے تھے اور اپنے اللہ سے بات کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. یہیں پر حضرت موسیٰ آتے تھے, یعنی کوہ طور, اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ
کریما وقربناہ نجیا. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پہاڑ پر معراج کی رات ہے اور ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا چلے آگے بڑھے, بہت لمبا سفر ہے, ابھی تو ہم زمین کے سفر پر ہے, ہمیں آسمان کا مکمل سفر مکمل کرنا ہے, چلے. تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں میں یہیں رہوں گا. کہا کیوں؟ کہا حضرت موسیٰ نے یہیں پر اللہ سے, بولو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہیں پر اللہ سے بات کی, تو میں چاہتا ہوں, میں مصطفیٰ, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یہیں پر اللہ سے بات کروں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ موسیٰ تھے, وہ کلیم اللہ موسیٰ تھے جو یہاں پر اللہ سے بات کرتے تھے. آپ کو آسمان پر آنا ہے, آپ حبیب اللہ ہے, آپ کو بات نہیں کرنا ہے, آمنے سامنے اللہ کا دیدار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. آمنے سامنے اللہ کا دیدار کرنا ہے, جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. ہمارے نبی عرش پر, پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی عرش پر, اور فیصلہ ہوا میرے مصطفیٰ آپ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں. مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, ہمارے نبی کی عظمت, ہمارے نبی کی منقبت. ارے میرے دوستو, اس سے بڑھ کر ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت میں, بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت میں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے آپ اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. بولو آپ اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک صحابی آئے اور ایک صحابی نے آ کر ہماری ماں حضرت عائشہ کو اتنا روتے روتے پوچھا. ایک صحابی نے آ کر کہا اماں عائشہ, او اماں عائشہ, او اماں عائشہ, کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, میرے نبی کا مبارک کردار کیسا تھا, میرے نبی کا مبارک اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, میرے نبی کا مبارک کھانا کیسا تھا, میرے نبی کا صبر اور شکر کیسا تھا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا اور نہ بولنا کیسا تھا. مطلب سوال بہت بڑا تھا. کسی آنے والے نے پوچھا کہ اماں عائشہ میرے نبی کے اخلاق اور میرے نبی کا مبارک کردار کیسا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہاں سے کہاں تک سناؤں گی, ایک چھوٹا سا جواب دیتی ہوں, پوری امت کو پہنچا دینا, پوری امت کو پہنچا دینا, پوری امت کو پہنچا دینا. وہ صحابی نے کہا کیا جواب آپ دیتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن, یا آپ بھی یاد کر سکتے ہو جواب, خلقہ القرآن, جس کا مطلب ہے حضرت عائشہ نے فرمایا میں میرے نبی کے اخلاق کو کہاں تک بتاؤں. ارے آپ کے پاس قرآن ہے, قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئیں گے, مصطفیٰ دیکھ لے قرآن نظر آئے گا. نعرہ تکبیر. چلیے ساتھ میں بولے نا, قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئے گا, مصطفیٰ دیکھ لے قرآن نظر آئے گا. کتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں. میں کہتا ہوں تیرے گھر میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا ہمارے گھر میں قرآن ہے یا نہیں. یہ جتنا مجمع لمبا چوڑا بیٹھا ہے, پہلی صف سے لے کر آخری صف تک جتنا مجمع بیٹھا ہے, یا پیچھے دیوار کے پیچھے جتنا مجمع بیٹھا ہے, سب کے گھر میں کم سے کم, بولو سب کے گھر میں کم سے کم, بلکہ یہ جو سامان شادی میں دیا جاتا ہے نا, اس میں بہت جگہ پر قرآن کی پیٹی بھی ہوتی ہے, لیکن جب وہ دلہا دلہن کے گھر میں جاتا ہے نا, وہ قرآن کی پیٹی کو نہیں دیکھتے. پلنگ برابر ہے کہ نہیں, الماری برابر ہے کہ نہیں. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہاں جتنے ماشاءاللہ 101 دلہا بن کر آئے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے یہ جتنا بڑا ینگسٹر کا مجمع, علماء کے بارے میں نہیں کہتا, یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے. آج صبح سے لے کر اب تک ان کو پوچھو قرآن کتنا پڑھا, قرآن کتنا سمجھا. چلو پڑھا نہیں, قرآن کو ہاتھ تو لگایا نہیں, قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, قرآن کو محبت سے دیکھا یا نہیں دیکھا. ہم کتنے گرے ہوئے مسلمان ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئیں گے, مصطفیٰ دیکھ لے. بولو میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ, نہیں ساتھ دو گے انشاءاللہ.
سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا، ایک طرف قرآن ایک طرف مصطفیٰ، بولو ایک طرف قرآن ایک طرف مصطفیٰ. جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا. بلکہ میرے پیاروں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا تو اسی اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو حجرہ عائشہ میں موجود کر دیا. سبحان اللہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بالا بنایا، مصطفیٰ کو بھی بالا بنایا، قرآن کو اعلیٰ بنایا، مصطفیٰ کو بھی اعلیٰ بنایا، قرآن کو نرالا بنایا، مصطفیٰ کو بھی نرالا بنایا. قرآن کو اللہ نے حسین بنایا، مصطفیٰ کو بھی اللہ نے حسین بنایا. قرآن کو 30 پاروں والا بنایا، مصطفیٰ کو والضحیٰ والا چہرے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کتابوں کا سردار بنایا تو مصطفیٰ کو نبیوں کا. اگر اللہ نے قرآن کو واعظ بنا دیا تو مصطفیٰ کو واعظ بنا دیا. قرآن کو نصیحت بنایا تو مصطفیٰ کو ناصح بنا دیا. قرآن کو وصیت بنا دیا تو مصطفیٰ کو واصی بنا دیا. اگر اللہ نے قرآن کو متن بنایا تو مصطفیٰ کو شرح بنایا. آخری جملہ، اگر اللہ نے قرآن پاک کو متن بنایا تو مصطفیٰ کو شرح بنایا. مگر جس نے قرآن کو پڑھا وہ قاری بن گیا، جس نے مصطفیٰ کو پڑھا وہ صحابی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا ہے میرے پیاروں، اور سچ بتانا ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے، ورنہ اللہ نے ہمارے نبی سے اتنی محبت کی. پورے قرآن کریم میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے. پورے قرآن میں حروف کتنے ہیں؟ 3 لاکھ سے زیادہ. اور جب اللہ کو اپنے مصطفیٰ کو پکارنا ہے، اللہ نے نام سے نہیں پکارا. بولو اللہ نے نام سے پکارا. پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا محمد نہیں، پورے قرآن میں فرمایا یا احمد نہیں. ہاں نام کا ذکر کیا مگر نام سے پکارا نہیں. اتنے نام کا اللہ نے احترام کیا. بلکہ اللہ نے ہم کو بھی کہا، صحابہ کرام کو بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کہہ دو، اے اللہ کے رسول کہہ دو، اللہ کے نبی کہہ دو، مزمل کہہ دو، مدثر کہہ دو، طٰہٰ کہہ دو، یاسین کہہ دو. مگر صحابہ کو بھی اللہ نے فرمایا میرے نبی کو نام سے مت پکارنا، نام سے پکارو گے تو ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کو کبھی نام سے مت پکارنا. میرے دوستو آج ہم نے نبی کا نام نہیں، ہم نے نبی کی شان کو بھی سامنے نہیں رکھا، نبی کے کام کو بھی ہم نے سامنے نہیں رکھا. میرے پیاروں کتنے خرافات ہو رہے. کیا ہمارے مالیگاؤں میں نہیں ہو رہا میرے پیاروں؟ کیا نہیں ہو رہا؟ دارو پیا جا رہا ہے. مالیگاؤں میں میرے پیاروں جوا کھیلا جا رہا ہے. مالیگاؤں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلامک جگہ ہے، یہ ایمان والی جگہ ہے، یہ احسان والی جگہ ہے، یہ تقوی والی جگہ ہے. یہاں مسجدوں پر مسجدیں آباد ہے، یہاں مدرسوں پر مدرسے آباد ہے. شاید پورے ہندوستان میں اتنے ختم بخاری نہیں ہوتے ہوں گے جتنے شہر مالیگاؤں میں ختم بخاری ہوتے ہیں، جتنا حدیث پڑھا جاتا ہے، جتنے بڑے بڑے مدرسے قائم ہوتے ہیں. لیکن میرے جوانوں یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کب تک ہمارا دارو پینے والا معاملہ، جوا یعنی دارو کا نشہ، جوئے کا نشہ، اور سب سے بڑا گندا نشہ اگر ہمارے جوانوں میں آیا ہے وہ موبائل کا نشہ. دارو والا دارو پیتا ہے اسے معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں، جوا والا جوا کھیلتا ہے اسے معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں. شاید بڑی راتوں میں اللہ کے سامنے روئے گا اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن موبائل والے کو تو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں. حالانکہ اللہ کی قسم موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں بیاج کا کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں گندا لین دین ہوتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، موبائل پر گندی پکچریں دیکھی جاتی ہے، موبائل پر سنیپ چیٹنگ ہوتا ہے، ہمارا فیس بک ناپاک ہوتا ہے، ہمارا انسٹاگرام ناپاک ہوتا ہے، ہم لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، موبائل پر ہم غیبت کرتے ہیں، موبائل پر ہم چغلی کرتے ہیں. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے ماؤں کے پاؤں کے نیچے سے اللہ نے جنت کو نکال تو نہیں دیا.
ہمارے موبائل کے گناہ کی وجہ سے کہیں ہمارا ابا جو جنت کا دروازہ تھا وہ دروازہ ٹوٹ تو نہیں گیا، کہیں ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا ہم پر سے بھروسہ ختم تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارو یہ ہنس لو، اب میں پوائنٹ پر آ جاؤں، توا گرم ہو گیا، اب روٹی پکانے پر آ جاؤں میں۔ مجھے جو اصل بات آپ کو بتانی ہے کہ دیکھو بہت سی جگہ نکاح ہوتے ہیں، اور یہ جو حضرات اتنے دور انگلینڈ سے آتے ہیں اور کئی سمندر پار کر کے یہاں پر آتے صرف ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم النکاح برکتن ایسرہ مغنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والا ہوگا، وہ نکاح رحمت والا ہوگا، وہ نکاح مغفرت والا ہوگا۔ ارے کہہ دو وہ نکاح میں میاں بیوی میں بہت محبت ہوگی جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا۔ اس لیے میں سارے مالیگاؤں والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سموہ لگن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں جو نکاح ہوا ایک سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا، ایک 35,000 کا ان کو جہیز دے دیا گیا، یا کچھ بھائیوں نے مدد کیا تو اور تھوڑا زیادہ دے دیا گیا، لیکن ہم کو ہمارے گھر میں چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے ایجوکیٹڈ ہو چاہے ان ایجوکیٹڈ ہو، ہر ایک ذمہ داری بنائیں، کیونکہ ہمارے نکاح میں 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ، ارے اتنے پیسوں میں تو کتنی بیواؤں کے گھر بس جائے، کتنے طلاق والیوں کے گھر بس جائے، کتنے غریبوں لڑکیوں کے گھر آباد ہو جائے۔ اس لیے یہ پیغام ہے پورے مالیگاؤں اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے کہ ہم سب شادی کے معاملے میں اس نبی کے دامن کو تھام لے جو نبی عرش پر گئے تھے اور اللہ سے ملاقات کی تھی۔ کیا دامن تھام لے؟ نکاح میں روپیہ پیسہ کم خرچ ہوگا تو آگے ہمارے بیٹے میں، ہمارے دلہن میں، ہماری دلہنوں میں محبتیں بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن بات ختم کرتے کرتے میں پھر ایک مرتبہ ہمارے مرحوم مولانا عبد الباری صاحب، مرحوم حاجی رشید شیخانی صاحب، مرحوم انجم صاحب اور مرحوم میرے پیارے مولانا عثمان صاحب جو ایک زمانے میں ہماری یہ ایکٹیویٹیز میں ہوتے تھے بلکہ بڑھ چڑھ کے ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ وہ چار اگر اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اللہ نے نعم البدل میں 4 ہم کو عطا فرمائے۔ ایک مولانا عبد القیوم صاحب ہم کو ملے ان کے رفقا کے ساتھ، ایک مولانا عبد الرحمن صاحب ملے ان کے رفقا کے ساتھ، ایک میرا بیٹا حارث ملا ان کے رفقا کے ساتھ، اور ایک میرا بیٹا فراز ملا ان کے رفقا کے ساتھ، اور ان سب نے مل کر اس ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھایا اور یہ شادی کے کام کو آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی سب کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے۔ ہم کئی دن سے سفر پہ چلے ہیں اور لگاتار بولے جا رہے ہیں، اور ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی بہت پیارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہمارے مرحوم ابا اور مرحومہ امی کے جانے کے بعد یہ ہمارے بھائی اور ابا کے درجے میں ہے۔ کل ان کا لمبا، پرسوں ان کا لمبا چوڑا سفر ہے، اب یہ بمبئی کی طرف جائیں گے اور بمبئی سے پھر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد، کچھ ہی ساعتوں کے بعد وہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آپ سب مل کے دعا کریں اللہ ان کا سفر آسان کرے۔ اور میرے ساتھ آنے والے حاجی جنید اورا والا، اسی طریقے سے بیٹا سلمان، اسی طریقے سے حاجی ایوب، کرنا ہے شادی کرنا ہے، یہ بہت اچھل رہا تھا میرے کو بھی کرنا، میرے کو بھی کرنا، کوئی رہ گیا بیٹے یاسر بھی ہے، اور بھی بہت سارے یہاں احباب ہیں جو ہم کو ابھی فوراً یہاں سے گجرات کے سفر پہ جانا ہے، حضرت کو بمبئی کے سفر پہ جانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سفر کو آسان فرمائے، آخرت کا سفر بھی آسان فرمائے۔ اب انشاءاللہ نکاح کا خطبہ ہوگا اور اس کے بعد ہمارے بڑے عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مولانا اسماعیل دامت برکاتہم العالیہ کی بابرکت ہاتھوں سے بابرکت دعائیں پر ہم آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔